کو اپنے والد کے ساتھ والدہ کے ساتھ ان کی ٹرمز پہ ٹائم گزارنا ہے, ناٹ آن یور ٹرمز. واٹ دے وانٹ فرام یو آپ وہ دیں بھائی. یو ہیو ٹو ریلی کنٹرول. میں ایک بات اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کے کچھ بھی رولز ہوتے ہیں لائف میں, وین یو بیہیو ود سرٹن پیپل اراؤنڈ یو, آپ ان سارے رول سے نا ایگزیمپٹ کر دیں اپنے والدین کو. اپنے آپ کو چھوڑ دیں. ساری عزت کیا ہوتی ہے ماں باپ کے ساتھ, ایگو کیا ہوتی ہے, ٹائم کیا ہوتا ہے, کیا چیز کیا ہوتی ہے. ماں باپ کے لیے کوئی آپ کی وہ نہیں ہونی چاہیے. یو آر نتھنگ بیسکلی ان فرنٹ آف یور پیرنٹس, ایون وین دے آر ڈوئنگ رانگ ٹو یو. صحیح بات. اس میں ٹائم جو ہے نا, ایٹ لیسٹ ان مائی کیس آئی فیل دیٹ از سم تھنگ. اور آج کل جو جس طرح کی ہماری مصروفیت ہے نا, ہم نے اپنی پرائرٹیز کو, اپنے کاموں کو اتنا اوپر رکھا ہوا ہے, اور ہم اپنے آپ کو نا تسلی دیتے ہیں, ایک ریزن دیتے ہیں کہ یار میں مصروف ہوں اس لیے ٹائم نہیں دے پا رہا میں یہاں. لیکن آپ نوٹ کریں, ہم اپنی کام کی جہاں تک واقعی نوعیت ہے, ایکچولی میں جہاں بزی ہے, لیکن جب آپ کا ٹائم نکل آتا ہے نا, وہ ٹائم ہم کدھر اسپینڈ کرتے ہیں, وہ بھی ہم اپنے اوپر ہی کر دیتے ہیں. ہم اپنے فون کے ساتھ, اپنی رینڈم چیزوں کے ساتھ, یا کسی اور چیز کے ساتھ کر دیتے ہیں. ہمیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ نا وقت جو ہے, اسپیشلی میری مدر کو تو ویسے ہی ہمارا الحمدللہ ایک, جیسے میری شام کی جو چائے ہوتی ہے وہ میری مدر کو, ہم دونوں بڑے شوقین ہیں ہماری, بلکہ زیادہ بلکہ انڈرسٹینڈنگ ہے اس طرح, کافی گپ شپ اور مزیدار ہے نا. تو ہماری چائے کی پکی ہے, دیٹ از سم تھنگ. اور میں اس کے اوپر بڑا اب اپنے آپ کو پہلے بھی پکا تھا, اب اور کر رہا ہوں کہ یار یہ جو میرا ٹائم ہے نا مدر کے ساتھ, یہ میں نے کہیں اور نہیں کرنا. مطلب this is something that has to happen. ابھی جو آپ کا رائٹ ہے نا, مدر کے جو رائٹ ابھی آپ کے, پہلے جب ہسبینڈ ہوتا ہے نا پھر تو ایک اور سین ہوتا ہے, لیکن جب ہسبینڈ چلا جائے نا پھر تو جو شیخ ابوبکر ہیں ہمارے ماشاءاللہ, جب سے ان کے والد صاحب وفات پائے ہیں نا, ان کی والدہ حالانکہ رہتی ہیں شہزاد ٹاؤن میں, دور رہتی ہیں, تقریباً گھنٹے کا فاصلہ ہے. کہتے ہیں میں روزانہ جاتا ہوں اپنی والدہ کو ملنے. کہتے ہیں میرا ایک نہ ایک کھانا ان کے پاس روزانہ ہوتا ہے, اور ان کے پاس جاتا ہوں, ان کو کس کرتا ہوں. اور ایک دفعہ وہ نا اٹھ کے تیار شر ہوئی, تو ساتھ پڑوسی کے گھر جانا تھا تو میں ساتھ تھا, تو کہتے ہیں میں نے اٹھا ان کا ہاتھ چوما اور ان کے پھر گال کو چوما اور کہا کہ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو وائی ڈونٹ وی ڈو اٹ. لاسٹ ٹائم وین دا لاسٹ ٹائم وی کسڈ آور پیرنٹس, وی یو نو کمپلیمنٹڈ آور پیرنٹس, آج بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ. اچھا, ان کو نا آپ کا ٹائم نہیں چاہیے ہوتا, واللہ ان کو آپ کا ٹائم نہیں چاہیے. ان کو صرف آپ کی یہ آپ یو نیڈ دیم, دے ڈونٹ نیڈ یو. وہ صرف چھوٹے سے جسٹر جسٹر آ جاؤ, آ کے حاضری دے جاؤ اور تمہارا چہرہ ہم دیکھ لیں. اور ہم لوگ سبحان اللہ, ایک صحابی آئے علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے, اور کہا کہ رسول اللہ میں اپنی والدہ کو روتے ہوئے چھوڑ کے آیا ہوں آپ کی بیعت کرنے کے لیے. تو علیہ وسلم نے کہا کہ گو میک ہر لاف ایز یو میڈ ہر ویپ. واپس دفع ہو جاؤ, واپس جاؤ. یار وہ صحابہ ایسے بھی آئے جو کہ جہاد کرنے کے لیے آئے, یا رسول اللہ مجھے جہاد کرنا ہے, میرے تمہارے والدین زندہ ہیں؟ ہاں زندہ ہیں. اکیلے؟ ہاں جاؤ ان کو خدمت کرو, تمہارا جہاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا ایک شخص کی نا روح نہیں نکل رہی تھی, تو بڑی اس کی نا حالت خراب تھی. تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ماجرا کیا ہے. کہیں سے پتہ چلا کہ اس کی ماں جو ہے نا وہ اس سے ناراض ہے, مطلب یہ حدیث میں ہے پراپر. تو وہ اس کی ماں کے پاس بھیجا گیا, اس کی ماں کو بتایا گیا کہ وہ اس کی حالت, وہ اتنی ناراض تھی کہ وہ الگ تھے, کہ تمہارے بچے کی جو ہے وہ جان نہیں نکل رہی کیونکہ تم اس سے ناراض ہو. تو جب اس نے اس کو معاف کیا نا, تب اس کی جان نکلی. ایسی تو اتنی ایون عبداللہ بن عباس سے بعد ایک شخص آیا, انہوں نے کہا کہ مجھ سے نا قتل ہوا ہے, یمن سے آئے اور کہا مجھے قتل ہوا ہے, تو مجھ سے کوئی ہے ایسا کوئی کام ہے, کوئی تلافی, کوئی مجھے معافی مل جائے. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر نیکیاں ہی کرو, اور میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ تمہاری والدہ زندہ ہوتی تو میں تمہیں کہتا جاؤ کہ والدہ کی خدمت کرو, میرے پاس کوئی اور سلوشن نہیں ہے تمہارے لیے, جا کے نیکیاں کرو اور توبہ کرو. سبحان اللہ. اس طرح ایک شخص نا, بیٹا اپنے باپ کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا تھا کہ وہ نا میرے اپنے مال کے معاملات جو بھی تھے ان کے اس سے ریلیٹڈ. تو کہتے ہیں جب والد صاحب, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلایا اس کے والد صاحب کو, تو والد صاحب نا کچھ شعر و شاعری اپنے دل میں نا پڑھتے پڑھتے ہیں, واز ویری سیڈ کہ میری شکایت ایک بیٹے نے باپ کی شکایت جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے لگا رہے ہیں. تو یہ بھی کہا کہ میرا باپ میرے مال سے بغیر پوچھے خرچ کر لیتا ہے. اور وہ یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی, اور
وہ شعر و شاعری بھی ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے لیکن It's so deep, you know, بہت ڈیپ تھی کہ یار deep ہے. جس طرح مطلب وہ باپ آنسو سے روتا ہوا اپنے بیٹے کا بچپن یاد کرتے ہوئے کہ یار جس طرح میں نے تجھے پال پوس کے بولا میں نے یہ کیا دوز مومنٹس. تو یہ شخص جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح پہنچا اور وہ سب ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی تھا کہ تم کیا پڑھتے ہوئے آ رہے تھے تو اس نے بتایا جو شکایت بعد میں لگانا پہلے وہ بتاؤ پڑھ کہ کے آ رہا And I love the beauty of this thing کہ he wasn't reciting it. He was saying all this in his heart. Allah subhanahu wa ta'ala knew 7 heavens above. He sent Jibreel alayhi salam to Muhammad sallallahu alayhi wasallam and told him کہ جو بندہ آ رہا نہیں اپنے دل میں یہ پڑھ کے آ رہا ہے تو اسے پوچھنا تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس شخص بیٹے کو کیا کہا تھا اس کو یہاں سے پکڑا تھا نا اسے کہا تھا کہ you and everything that you own belongs to your father. آپ سوچیں مطلب ہماری جو ذات ہے نا ہم وی کائنڈ آف اللہ تعالیٰ نے کہا دیا آپ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تمہارے پیرنٹس تمہیں اون کرتے ہیں. اونرشپ از ویری ڈفرینٹ. مطلب when you own something آپ کی مرضی اس پہ آپ اس کو یوز کریں مس یوز کریں تو ہمارے پیرنٹس اون اس. ہمارے پیرنٹس ڈیسائڈ کر مطلب بتا سکتے ہیں بیٹا یہ نہیں یہ نہیں. اب غلط صحیح ہے وہی بات ہے کہ ہم نے وہ سیکنڈری بعد میں دیکھی جائے گی. اور پیار اگر ایسا ریلیشن شپ ہے اپنے ماں باپ کی اپنے جس آپ نے کہا کبھی کوئی ایسی بات ان کو اچھی چیز بتانی ہے آپ اپنی زبان سے زیادہ ایکشنز کے تھرو بتائیں. ان کی عزت اور احترام کا خاص خیال رکھیں. آئی تھنک اٹ آلسو ویریز سچویشن ٹو سچویشن. اپنی حکمت آپ نے دیکھنی ہے آپ کا فادر کے ساتھ کیسا ریلیشن آپ کا مدر کے ساتھ ریلیشن. اگر آپ کا کلوز ہے آپ کیجول ہیں مزیدار ہیں اٹ ڈپینڈس. لیکن آپ نے وہ رسپیکٹ کا جو لیول ہے نا اس میں 0.001% کا بھی نہ کوشش کریں وہ نہ آئے. اینڈ دیر آر سو مینی تھنگز دیٹ آئی لک بیک اینڈ سے یار یہ جیسے ان میں سے میں سچ بتاؤں سب سے زیادہ مجھے ہماری جنریشن میں سب سے بڑا ایشو از دا فون. میرے خیال سے وین وی آر ود آور پیرنٹس ہمارا فون کہیں دور ہونا چاہیے قریب بھی نہیں ہونا چاہیے. دیٹ از سچ ہائی لیول آف ڈس رسپیکٹ. مطلب ہم دوستوں سے برداشت نہیں کریں گے. میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے بات کریں میں آپ فون نکالوں آپ کیا جی بندہ ہے آپ پیرنٹس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. مطلب یو شوڈ بی یو نو ٹرن ٹورڈز یور پیرنٹ. آپ ان سے ریسپیکٹفلی طریقے سے ہمبل ہو کے بات کر رہے ہو. اور ایک اور حدیث جو مجھے بہت زیادہ امیزنگ لگتی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ تمہارے بلکہ والد کی رضامندی میں یا ان کی چاہت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا ہے والد کی رضامندی کو. ہاؤ بیوٹیفل از دس. جنت کا دروازہ ہے والد مڈل والا. ایک طرف تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے اور جو وہ کہتا ہے پھر وہ بھی کرو کیونکہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. جس نے اپنی جنت کے دروازے میرے خیال میں اور جنت کی جو ٹورڈز شارٹ کٹ یا برج ہے جلا دینی ہے نا وہ اپنے والدین کا راز کرے. پڑھتے رہے تہجدیں پڑھتے رہے دیتے رہے زکات کر لیں جو کچھ کرنا ہے. یو فیل ہیئر یو فیل اوور. یس وی نیڈ ٹو گو آؤٹ آف دا وے. اگر آپ بالکل اپنے کمفرٹ زون میں رہ کے کر رہے ہیں نا یو پرابلی ناٹ ڈوئنگ انف. اور کمفرٹ زون نکلنا پڑے گا اس کے بغیر فائدہ ہی نہیں ہے. اجر کمانا ہے نا. مطلب ہمارے ہم سبحان اللہ ایون دینداروں میں تو خیر یہ مسئلہ ہے کہ وی پریفر تہجد اینڈ ریڈنگ قرآن اوور ہیلپنگ پیرنٹس. ٹھیک ہے. اور جو دیندار نہیں ہے وہ تو خیر وارے نہارے ان کے جو ہے نا. اور سبحان اللہ ایون ایک سلف میں سے ہیں بیسکلی انہوں نے نا شیخ ایک حدیث کا علم سیکھنے کے پاس ایک شیخ کے پاس جانا تھا. تو ان کی والدہ نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نے نہیں جانا. تو ان کی والدہ کی وہ خدمت کرتے رہے. جب وہ وفات پائی انہوں نے ان کی والدہ نے تو پھر چونکہ وہ ریسٹرکشن ختم تھی تو میرے ساتھ رہنا ہے. ایونٹ جب ان شیخ کے پاس گئے تو انہوں نے ان شیخ کا مجھے نام بھول رہا ہے ابھی بہت بڑے امام تھے اہل سنہ کے. تو کہا کہ ہی ہیز پاسڈ اوے. پتہ چلا کہ the شیخ ہیز پاسڈ اوے. تو کسی نے کہا کہ یو ہیو بین ڈپرائیوڈ آف نالج. تو اس نے کہا کہ I got the fruit of knowledge by obeying my mother. مطلب ہم احادیث کٹھی تو نہیں کر رہی نا. مطلب علم یہ تو نہیں کہ مجھے اتنی احادیث یاد ہے میرے پاس اتنا علم ہے میں اتنا اصل احادیث سے کرنا کیا قرآن کیا سے کرنا کیا ہے کہ ہماری obedience towards our parents towards Allah subhanahu wa ta'ala رائز ہو. ہم نے احادیث کٹھی کر لی اور پیرنٹس کی بات نہیں مانی. And you see the extent of this thing کہ even when your father passes away so the best thing that you can do is to maintain good ties with his friends. اس کا کتنا بڑا اجر ہے. یہ حدیث میں بھی آتا ہے شیخ کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے والد سے صلہ رحمی کرے یعنی والدی خدمت کرے اس کی قبر میں اس کو چاہیے کہ اس کے اپنے والد کے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. وہ ہے نا اولاد کے لیے ایک یہ تھوڑا سا ذہنی سکون ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے اب تو کچھ کر سکتے ہیں. اگر ابھی بھی نہ سیکھا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہمارا. کیونکہ عبداللہ بن عباس کہتے بھی ہے نا کہ جو شخص
ان باتوں کو جاننے کے بعد بھی کچھ عمل نہ کر سکا تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے یہ دعا پڑھے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یعنی جو لیک کر ہے نا اور حق مطلب ایکسیلنٹ نہیں بن پا رہا, برا بننا تو یا وہ تو دور کی بات ہے نا, وہ تو پھر آپ کے سارے اعمال برباد. لیکن جو ایکسیلنس نہیں اختیار کر پا رہا اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے پڑھے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پیرنٹس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, وہ ایکچولی انفیکٹ آپ کے لیے ہیں, آپ کے اوپر ہیں. تو آپ ان نعمتوں کا جو احسان ہے وہ اس طرح سے ادا کریں کہ اپنے والدین کے لیے کثرت سے دعائیں کرتے رہیں. ہاں, جہاں پہ وہ شرک کرنے کو بولیں, جہاں پہ وہ فرض نماز چھوڑنے کو بولیں, جہاں پہ وہ گناہ کرنے کو بولیں, وہاں فلا تطعہما, ان کو ان کی بات نہ مانیں. لیکن اللہ نے کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کہا ہے کہ ان کی بات نہ ماننے سے یہ نہیں کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا, نہیں جی نہیں میں یہ نہیں کروں گا. یہ پوچھتا ہوں, اگر کوئی والدین کہتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پہ نماز نہ پڑھیں, داڑھی نہ رکھیں, پردہ نہ کریں, تو کیا کرنا چاہیے بندے کو جو کہ بڑا مطلب دین کو فالو کرنا چاہتا ہے؟ سسٹرز کا اور بردرز کا یہ کوسچن ہے. وہ تو ان کے پاؤں پڑ جائیں گے, پاؤں چومے ان کے, یقین جانے. ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنی واللہ ابن سیرین رحمہ اللہ امام ہے, اپنی گال کو نا مٹی پہ لگاتے ہیں. اچھا. اور کہتے ہیں کہ ماں والدہ اس پہ قدم رکھیں تاکہ مجھے اجر ملے, تاکہ میرے درجات بلند ہوں. یہ امام کہہ رہا ہے. تو میں اور آپ کون ہے بھائی؟ who are you ٹام ڈک اینڈ ہیری؟ اپنی والدہ کے پاؤں پڑ جائیں, چومیں قدم ان کے, اور ان کو کہیں اماں جی یہ کر نہیں سکتا, اللہ کے میرے حکم ہے, لیکن بی دا بیسٹ آف پیپل. یعنی ان کو دبائیں, ان کا خیال رکھیں, ان کو جو مرضی, یہ نہیں کہ نہیں اللہ کے نبی کا حکم ہے میں بات نہیں مانوں گا. علم جو ہے نا وہ ہمیں حمل کر کے عملی طور پہ صحیح, ہم نے علم جھاڑنا نہیں پیرنٹس کے سامنے, جھاڑنا داڑھی حدیث 4 حدیثیں سنا دیں داڑھی کے اوپر. جس نے بولنا سکھایا آپ کو اس کے سامنے آپ دلائل پیش کر رہے ہیں, اس کے سامنے آپ اپنی زبانی تیزی دکھا رہے ہیں جس نے بولنا سکھایا آپ کو. سبحان اللہ. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بظاہر بڑے نمازی ہیں, تہجد گزار ہیں, نیک اعمال کرنے والے ہیں, وہ قیامت کے دن پیچھے ہوں گے. اور جو لوگ اتنے اعمال کرنے والے نہیں ہیں لیکن فرائض پہ عمل کرتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں اور والدین کی خدمت کرتے ہیں نا, وہ ان لوگوں سے کہیں آگے ہوں گے. اور یہ کہیں گے یہ کیسے, یہ کیا ہو گیا یا اللہ, یہ ماں باپ کی خدمت کرتا تھا. ہم نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ امیزنگ ہو جائے, ہمارے یار سارے دوسرے معاملات سیدھے ہو جائیں. ہم جو دنیا کے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اپنے معاملات ٹھیک کرنے, ہم اپنے پہلے ماں باپ کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لیں, باقی چیزیں اللہ تعالیٰ سیٹ کریں. ہم اللہ کے ساتھ اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ. یو نو وی شوڈ اسٹارٹ ود دا بیسکس اگین. ہمیں بڑے بڑے تیر مارنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے جو کام کرنے والے وہاں تو کریں. ہم آگے اگلے اسٹیپ پہ چلے جاتے ہیں, پہلے اسٹیپس لیے نہیں ہوتے. لائف جس کی بھی میسڈ اپ ہے اس کا ایک سولوشن تو یہ سیدھا سیدھا ہوتا ہے کہ کنیکٹ ود اللہ سبحانہ وتعالی, کم انٹو دیٹ ریئلائزیشن موڈ جس میں آپ گناہوں کا وہ ادراک کریں, وہ چیزیں کریں. ایٹ دا سیم ٹائم یہ کرنے کے بعد نا ہم سب میں سے ہم سبھی لوگ نا اپنی لائف کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ ہماری لائف اچھی ہو جائے. تو میں یہ ایڈوائز کروں گا ایسے جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ جب یور پیرنٹس آر بینگ ٹاکسک ٹو یو نا, اور آپ خاموش رہیں, تو یہ سوچ کے خاموش رہیں کہ اس وقت نا اللہ تعالیٰ میرے رینکس ایلیویٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ میری لائف کے مسائل جو ہے نا وہ مٹا رہے ہیں. تو ایوری ٹائم دے ڈو دس ٹو یو, یو بی پیشنٹ, بی کوائٹ تھنکنگ آف دیز تھنگس اینڈ یو ول فائنڈ گریٹ موٹیویشن. اور لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں اور بڑا نا ریگریٹ ہوتا ہے. لیکن میں نے ایک چیز آزمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نا میں نے کبھی کبھی یہ دعا بھی کی ہے کہ اللہ آئی فارگیٹ, موٹیویشن کے بعد آئی فارگیٹ, پلیز گیو می توفیق کہ میں یہ چیزیں یاد رکھوں. تو پیرنٹس جو کہ آپ کو اون کرتے ہیں, جینوئن ہے, جن کی وجہ سے آپ دنیا میں آئے ہیں اور اللہ کا حکم ہے, وہ اگر آپ سے کوئی بات کریں تو آپ ان کی برداشت نہیں کر سکتے بات. یہ کتنا ڈوئل آئرنی ہے یہ, ٹھیک ہے, ڈوئل پرسنالٹی ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو فائنڈ اے ریزن, یو جسٹ گو ٹو یور پیرنٹس, آپ پیر دبانے لگ جائیں ایون وین دے ڈونٹ نیڈ اٹ. شیخ توفیق چودھری, ایک بیٹے لڑکے نے پوچھا کہ کین آئی میری وداؤٹ آسکنگ مائی پیرنٹس. حالانکہ شرعی حکم تو ہے کہ یس یو کین میری مرد کے لیے, لیکن شیخ نے کہا یس یو کین بٹ یو آر برننگ یور برجز ٹو جنہ. تو یہ سوچ لو کہ اگر ماں کو دکھ ہوا. بات یہ ہے کہ ابن قیم الجوزی فرماتے ہیں کہ the greatest fiqh of this deen is to know the priorities. ہماری priorities change ہو گئی ہیں, so balance it out.